کہتے ہیں دین سے نا تھوڑا فاصلہ ہی رکھنا چاہیے، اور ان کو لگتا تھا کہ دین کی طرف جائیں گے تو ہماری دنیا کم پڑ جائے گی، لہذا دین کی طرف نہیں آتے۔ نہیں، اتنے دنیا میں مست تھے۔ کون کافر؟ جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی تھی، یعنی ان کی آنکھوں میں دنیا ہی بس گئی تھی، اللہ کی یاد ان کو نہیں آتی، اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اتنے دنیا میں مست تھے، نہ انہیں دنیا کے سوا کچھ دکھائی دیتا تھا، نہ انہیں دنیا کے سوا کچھ سنائی دیتا، اور ان کو لگتا تھا کہ دین کی طرف جائیں گے تو ہماری دنیا کم پڑ جائے گی، لہذا دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کہتے ہیں دین سے نا تھوڑا فاصلہ ہی رکھنا چاہیے۔ صاحب سے ملاقات ہوئی، پڑھے لکھے تھے، وکیل تھے، تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی، اور اس کے بعد جو بات کی وہ ذرا آپ سنیے۔ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے بیٹھے تو دینی بات شروع ہوئی، تو کہنے لگے کہ میں نے جو دین کے واقعات پڑھے ہیں، تاریخ پڑھی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو بھی اللہ کے قریب ہوا ہے نا بندہ، اس کی پھر آزمائشیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں، اس پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں، جو بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ بڑا بامعرفت بندہ ہے، تو نتیجہ کیا دیا؟ کہتا ہے کہ اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے تھوڑے سیف ڈسٹنس پر رہنا چاہیے تاکہ زیادہ مصیبتیں بندے پر نہ آئیں۔ بعض اوقات انسان دنیا اپنی رکھنے کے لیے اللہ سے کہتا دور ہی رہو، قریب جاؤ گے ایسے ہی، اور شیطان پھر اور دین کو ان کے لیے خوفناک بنا دیتا ہے، دنیا کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ اسی میں مست رہے۔ اور جتنا وقت گزرتا رہتا ہے ظاہر ہے پھر جڑیں مضبوط ہوتی رہتی ہیں اور وہ عمارت تعمیر ہوتی رہتی ہے، اس کو پھر توڑنا اتنی بڑی عمارت کو جتنا وقت زیادہ ہو جائے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی جو پیشہ انتخاب کرے، جو راستہ انتخاب کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو پلان کرے، بعد میں واپس آنا بڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔